السلام علیکم 10th کلاس جو ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا جو آپ کا لیکچر ہے وہ ہے کہ اسلامیات کا جو ہے سورۃ ممتنہ جو پڑھی تھی آپ نے، آیتوں کا ترجمہ تھا اور سوال بھی اس میں ہو گئے تھے، عبارات کا مفہوم بھی ہو گیا تھا۔ آج ہم اس کے کثیر انتخابی سوالات کرتے ہیں۔ اب اس میں کثیر انتخابی سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سوال ہوتا ہے، اس کے 4 جواب ہوتے ہیں، تو صحیح جواب کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے۔ میں ایک لائن پڑھوں گا اور 4 میں سے جو صحیح جواب ہے اس کا میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو مت بناؤ۔ تو یہ سوال، اس کا جواب ہے دوست، تو اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ دوست۔ دوسرا ہے وہ کفار دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے، صحیح جواب اس کا منکر ہیں۔ منکر ہیں یعنی کہ انکار کرتے ہیں۔ تیسرا ہے، اس میں تیسرا MCQ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم مومنین کو جلا وطن کرتے ہیں۔ کون جلا وطن کرتے ہیں؟ مشرکین، تو صحیح جواب ہے مشرکین۔ چوتھا MCQ ہے، جو کوئی تم سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کفار سے دوستی، کفار سے دشمنی، راہ سے فرار، تو صحیح جواب ہے اس کا کفار سے دوستی۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ کفار سے دوستی۔ اگر کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے ہو جائیں، دشمن ہو جائیں۔ اگر کفار تم پہ غالب آ جائیں، فتح حاصل کر لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح ہو جاؤ، تم کافر ہو جاؤ کسی طرح۔ صحیح جواب کیا ہے؟ کہ تم کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ صحیح جواب ہے اس کا اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہم تمہارے معبودوں کے نہیں ہو سکتے، تو صحیح جواب ہے قائل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے مانگوں گا، تو صحیح جواب ہے اس کا مغفرت۔ 10واں MCQ ہے، اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہمارا ہے بھروسہ، تو صحیح جواب ہے بھروسہ۔ اے ہمارے رب ہم کو کافروں کے ہاتھ سے نہ دلانا عذاب، تو صحیح جواب کیا ہے اس کا؟ عذاب۔ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ صحیح جواب ہے حکمت والا۔ تو سرون کا مطلب ہے تم چھپاتے ہو، تو سرون کا مطلب ہے تم چھپاتے ہو۔ یرجو کا مطلب ہے امید رکھتا ہے۔ صحیح جواب اس کا امید رکھتا ہے۔ 15واں اور آخری آپشن ہے، ارحاموں کا مطلب ہے تمہارے رشتہ دار۔ اسی طرح دوسرا سوال آج ہمارا ہے کہ مختصر جوابی سوالات دیں، یعنی ایک سوال ہوتا ہے اس کا مختصر آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ مومنین کو کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ تو مومنین کو جواب اس کا اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ صحیح جواب اس کا ہے کہ مومنین کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اہل ایمان کو کفار سے دوستی کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اہل ایمان کو کفار سے دوستی کرنے اس لیے روکا گیا ہے کہ کفار دین حق سے منکر ہیں، دین حق کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، کفار سے دوستی کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تم ان کو، جواب اس کا، تم ان کی طرف پوشیدہ چھپ چھپ کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جو کچھ تم مخفی طور پر چھپا کر اور جو اعلانیہ کرتے ہو مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ سوال اس میں، کفار مسلمانوں پر قدرت پا لیں تو ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پہ ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، تو یہ صحیح جواب ہے۔ 5واں سوال ہے، قیامت دن کیسا منظر ہوگا؟ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اسی روز وہ تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ 6واں سوال ہے اس میں مختصر، سورۃ الممتنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کا ذکر ہے؟ تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا یعنی ان کے دوستوں کی نیک چال چلنی، نیک جام جو کرتے تھے وہ آپ نے بھی کرنے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، بے تعلق ہیں، اور ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلا عداوت دشمنی ہے۔
اور دشمنی رہے گی۔ 7واں سوال ہے اس میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ صحیح جواب ہے۔ ترجمہ کریں، ربنا انکا انت العزیز الحکیم۔ اس کا صحیح جو ہے اس کا جواب کیا ہے ترجمہ، اے ہمارے رب بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو صحیح جواب اس کا۔ اب سوال ہے اس میں، جو کوئی اللہ کے سامنے جانے کی امید رکھتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے نیک اعمال کرنے ضروری ہیں۔ تو یہ صحیح جواب ہے۔ اب سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعا فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے ہمارے رب ہم کو کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دینا، شکست نہ دلانا، اور اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ 11واں سوال ہے، فقط ضلع سوا السبیل کا ترجمہ لکھیں۔ وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ تو صحیح جواب ہے وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ معنی لکھیں، تلقونا تسرونا۔ تلقونا کا معنی ہے تم ڈالتے ہو، تم ڈالتے ہو، اور تسرونا کا معنی ہے تم چھپاتے ہو۔ 13واں سوال ہے، ترجمہ تحریر کریں، وَبَدَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلا عداوت دشمنی رہے گی۔ اور عداوت اور دشمنی، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو آج کا آپ کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں گے، روزانہ لیکچر سن رہے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ آپ اس کی تیاری کرتے رہیں، آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ اوکے، خدا حافظ۔